السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. باری دل کے ساتھ آج جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک تھوڑے دن قبل ایک واقعہ ہوا جڑاوالا میں، جہاں پہ ہمارے ہم وطن عیسائیوں کے گرجا گھروں کو اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. تو مجھے کسی نے ایک لکھ کے بھیجا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک خودکش حملہ کسی نے کرنے کی کوشش کی تھی. کنٹین میں کوئی 100-125 لوگ بچے بچیاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک خواب گروپ جو تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک شخص ایسا آ رہا ہے جو کہ اس کو مشکوک نظر آ رہا تھا، اس نے جا کے لپٹ گیا اس کے ساتھ، اور وہ جو بلاسٹ تھا وہ کنٹین کے باہر ہی ہو گیا، جس سے کافی جانی نقصان ہونے سے بچ گیا. تو ہماری حالت یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل نے وہاں پہ ایک خبر لگائی. اس نے کیا لکھا کہ اگرچہ پرویز مسیح کا تعلق مسیح برادری سے تھا، مگر اس نے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے جان کی قربانی دے کر یونیورسٹی طالبات کو ایک بڑے ممکنہ جانی نقصان سے بچا لیا. لکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں مگر کا لفظ، یعنی اگر ایک شخص جس نے جانی نقصان ہونے سے بچا لیا تو وہاں مگر کا لفظ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک ایسا شخص جس سے تعلق مسیحی برادری سے تھا مگر اس نے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے. تو کیا صرف حب الوطن جو ہے وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، مسیحی نہیں ہو سکتا؟ یا ایک اور غیر مسلم جس ملک میں رہے گا وہ محب وطن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محب وطن سے وہ ہوگا جو یہاں پہ رہتا ہے اور وہ مسلمان ہو. تو پھر آپ کل یہ بھی کہیں گے کہ محب وطن وہ ہوگا جو سنی ہوگا، پھر محب وطن وہ ہوگا جو دیوبندی ہوگا، یا وہ ہوگا جو اہل تشیع ہوگا. تو خدا کا نام ان چیزوں سے باہر آ جائیں، جس کا رزلٹ آج ہم بہت رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور اس رپورٹر کا نہیں ہے. شاید اس نے اسی طرح کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے جس میں بس محب وطن ہونے کے لیے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، صرف ایک مسلمان ہونا ضروری ہے. ستمبر 22 میں، اور آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ستمبر 22 میں 2013 میں پشاور چرچ پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا. چینل کی جو بلٹن چل رہے تھے ان کی سرخیاں اس طرح تھیں کہ صفائی کرنے والوں کا سفایا. قومی اخبارات میں چھپے بلدیہ کے ایک سرکاری اشتہار میں سینیٹری ورکرز کی اسامیوں کی نمائش کی گئی، جس میں جیلی روم میں ایک لائن لکھی گئی تھی، صرف غیر مسلم اپلائی کر سکتے ہیں. یہ صرف چند چیزیں جو آپ کو اس سوچ کی عکاسی کرتی ہیں کہ سوچ کیا ہے. یاد رکھیے، جب فضا ببول کی کاشت کے لیے سازگار ہو تو پھر اس بات پر کیا رونا کہ ببول میں کتنے کانٹے. فرق تو بس اتنا ہے کہ کچھ حملہ آوروں کے ہاتھ میں ڈنڈے، آگ کے گولے اور جان لیوا ہتھیار ہوتے ہیں، اور باقیوں کے دماغ میں تعصب، مصلحت، خاموشی، منافقت کا بارود کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو پورے یورپ میں اور ایون امریکہ میں بھی، یورپ میں خاص طور پہ کافی جلوس نکلے تھے، اور اس جلوس کے شرکاء جو تھے وہ ظاہر مسلمان بھی تھے لیکن بہت زیادہ تعداد میں غیر مسلم بھی تھے. تو سان فرانسسکو میں ایک جلوس جا رہا تھا، تو کسی رپورٹر نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ جلوس میں کیوں شریک ہیں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ عراق کے اوپر جو اٹیک ہے وہ ناجائز ہے. پریزیڈنٹ بش نے اور ٹونی بلیئر جو یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے میں ان کے خلاف. تو اس نے کہا کہ وہ وہاں جو بچے مر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ تو سارے مسلمان ہیں. اس نے کہا پھر کیا وہ مسلمان ہیں، وہ عراقی مسلمان ہیں، آخر انسان تو ہیں. یہ سوچ مسلمان کے اندر تو یہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. وہ تو سوچتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں تو یہ سوچ ہمارے اندر تو زیادہ ہونی چاہیے تھی. ہمارے نبی نے تو بتایا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آخر تک یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے عبادت گاہوں کا آپ نے حفاظت آپ کے ذمے ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں اور کون سی تبلیغ ہم حاصل کر رہے ہیں؟ یعنی جڑاوالا میں اگر کسی نے کچھ کیا تھا تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، گرجا گھروں کو آگ لگا دی جائے. یعنی جس شخص نے کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس کے لیے پولیس موجود ہے، سسٹم موجود ہے، قانون موجود ہے. ایک بات اس میں اور دیکھیں کہ یوں تو ملک میں بلا تفریق مذہب، مسلک سب مرتے ہیں، بہت سارے بم بلاسٹ میں اڑے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب سنی مرتے ہیں تو صرف سنی جلوس نکالتے ہیں، شیعہ مرتے ہیں تو شیعہ ہی دھرنا دیتے ہیں، جب مسیحی مرتے ہیں تو صرف مشنری سکولز ہی سوگ میں 3 دن کے لیے بند ہوتے ہیں. اور احمدیوں کا ذکر ہے تو کیا کرنا، وہ تو چھوڑ ہی دیں، اب بات ہی لگ گیا. باقی سب آن لائن یا خبری بلٹن میں تعزیتی پیغام کے لیے مرنے والوں کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. بہت، جیسے ہم کہتے ہیں جی بہت افسوس ہوا، مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ ہم 3-4 لفظ بڑے رٹے رائے ہوتے ہیں.
ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، یہ ایک اور لفظ ہے جو ہم نے ایک فقرہ رٹا ہوا ہے، وہ لکھ کے دیا ہوا تھا، وہ پرنٹ ہو جاتا اگلے دن اخبار کے اندر۔ یہ کیسا درد دل ہے کہ ہمارا جو فلسطین کے لیے یا اس کے المیہ میں پی ایل او سے زیادہ احساس ہے، جو برما کے مسلمانوں کے غم میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو شام کے المیہ میں سینے میں پھانس محسوس کرتا ہے، جنہیں کشمیری مسلمانوں کی چیخیں سونے نہیں دیتی، جنہیں بھارتی مسلمانوں کی زبوں حالی پر بے چین کر دیتی ہیں، جنہیں چرچنیا کا حال تڑپا دیتا ہے، مگر کتنوں کو یہ پوچھنا یاد ہے کہ گوجرا کی عیسائی بستی میں جو گزری، اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ لاہور میں احمدی عبادت گاہ میں 94 احمدیوں کو مارنے والے کس جیل میں ہیں؟ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کا شکار کرنے والے کتنے پکڑے گئے ہیں؟ کراکرم ہائی وے پر بسوں سے اتار کر شیعوں کو مارنے والے کن پہاڑوں میں چھپ گئے؟ دیا امیر بیس کیمپ میں 10 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو مارنے والے کتنے پکڑے گئے؟ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، کس کس کو بیان کریں گے۔ قائد اعظم کا پاکستان بحال کرنے کا خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کسی تجربہ کار مستند ماہر کی نگرانی کے بغیر سچ لکھنے کا کرتب دکھانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جو چند چیزیں میں نے آپ سے عرض کی جڑا والا واقعے کے ریفرنس سے، اور کچھ واقعات میں نے اور بھی کوٹ کی آپ کے سامنے۔ کتنا بڑا انسیڈنٹ تھا وہ کراچی میں جو فیکٹری میں 240 لوگ مر گئے اندر جل کے۔ یہ جدھر ہم جا رہے ہیں یا جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جیسے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا، غصے کا جو عدم برداشت ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس عدم برداشت کی وجہ سے جو سلوک ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کے ساتھ، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ، ایک سوچ کے لوگ دوسری سوچ کے لوگوں کے ساتھ، یا ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے ساتھ، یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم اس ملک کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمسائے ملک میں بھی کچھ اسی طرح کے پاگل بستے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ان کو سڑکوں پہ ذبح کر رہے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو بھی کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا ہم ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ ہم ان کو بھی اتنے برا کہتے ہیں جتنے ہم یہاں پہ لوگ کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھیں۔ آپ انڈیا میں جو ہو رہا ہے اس کی ریفرنس مت دیں، میں نے صرف آپ کو ایک ریفرنس کے لیے بتا دیا، لیکن ہمیں کسی کو اپنا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے گھر کو ڈبونا چاہ رہے ہیں، یا ہم اس گھر کو وہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جو اللہ ہم سے توقع کرتا ہے یا اس کا نبی ہم سے توقع کرتا ہے، آخر الزمان نبی۔ نبی تو اور آئے گا کوئی نہیں، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نبی کے فرمان ہمارے پاس موجود ہیں سنت کی شکل میں۔ جو سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم وہ سب کیوں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جس سے ہمیں منع کیا گیا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ دوسرے فرقہ یا مذہب یا سوچ رکھنے والے لوگوں کو یا ان کے گھروں کو یا ان کی عبادتوں کو آگ لگا دی جائے اور ان کو زندہ جلا دیا جائے؟ بس اس دکھ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم سمجھ سکیں۔ السلام علیکم۔